الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شریفہ کی 154 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ تعالی۔ فبما نقضهم میثاقهم، تو پس بسبب اس کے کہ جو انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، جو یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کو توڑ دیا، اس کو پورا نہ کیا، وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ایتوں کا، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو، بغیر حق، بلا وجہ، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر ایک غلاف کی تہ چڑھ چکی ہے، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ رب کائنات جل وعلا نے اس قوم پر مہر لگا دی ہے، یعنی لعنت فرما دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑی تعداد میں۔ آپ نے یہودیوں کا تذکرہ پڑھا تھا کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت فیض درجت میں کعب بن اشرف اور کچھ دوسرے یہودی حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے تم بھی ایسی کتاب لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، یعنی ہم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا تھا، ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ پھر ایک آگے ان کی کرتوتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمایا، ان میں یہ بھی عیب، ان میں یہ بھی عیب، حتیٰ کہ ساری باتوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی جب یہ نہ مانے تو وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ اب مانتے ہو کہ بھی پہاڑ گر جائے۔ پہاڑ کو دیکھ کر انہوں نے بظاہر تو مان لیا، لیکن جب پہاڑ دور ہٹا دیا گیا ان کو کہا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اب اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تمہاری ساری کی ساری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ ان بدبختوں نے حجت نے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا، یعنی حِنطَةٌ کی بجائے حِنطَةٌ ہمیں گندم ملے، حکم تھا سر جھکا کے چلو، یہ زمین پر گھسڑتے ہوئے چلے، اپنی ٹانگیں آگے کر لی اور گھسڑتے ہوئے معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی توہین، کتنی بڑی توہین، کتنی بڑی توہین! آپ حرم کعبہ کو کی جانب منہ کر کے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے آپ سجدہ کرتے ہیں، حرم کعبہ کی جانب ٹانگیں پھیلانا یہ آپ اس کی توہین اور بے ادبی خیال کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو حکم تھا اپنے رب کو سجدہ کرو، انہیں ٹانگیں آگے کر لی، پاؤں آگے پھیلا دیے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کس قدر یہ گستاخ قوم تھی۔ تو پھر پروردگار عالم نے پھر بھی معاف فرما دیا، پھر ان کو کہا کہ ہفتے کے دن کی تم عبادت کرو، انہوں نے پھر وہاں گستاخیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہ لعنت فرما دی، ان کو بندر بنا دیا۔ ارشاد فرماتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان کے وعدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کی وجہ سے۔
فبما نقضهم میثاقهم، یہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو توڑ دینے کی وجہ سے ان پر یہ لعنت ہوئی تھی۔ ان کو سور اور بندر جو بنا دیا گیا تھا، مسلسل ان وعدہ کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے وعدہ کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے، وعدہ کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے، اور یہ چیز ان بدبختوں کی سرشت میں شامل ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے بِآیاتِ اللہ، جو صراحتاً اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، نبیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، صراحتاً معجزات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آج کوئی کہے کہ آج تو یہودی ہیں نا جو موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، بات 100% غلط ہے، 1% بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں، وہ گستاخ نافرمان، وہ میرے کریم آقا رسول عربی کے نافرمانی کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ پہ ایمان لانے والے کب ہوئے؟ موسیٰ کلیم اللہ تو وہ سبحان اللہ، وہ موسیٰ کلیم اللہ جو بارگاہ رب العزت میں کہتے مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے اس نبی کو امتی بنا دے۔ ان بدبختوں کو موقع ملا یہ امتی بنے ہی نہیں۔ جس نبی نے تمنا کہ مجھے اس امت کا نہ اس نبی کو امتی بنا دے، اس کی امت نافرمانی کر رہی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، فلسطینیوں کو کیا قتل کیا انہوں نے، مسلمانوں کو کیا شہید کیا؟ یہ تو بدبخت نبیوں کو شہید کر دیتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا بغیر حق۔ قتل نبی ہے ہی بغیر حق ہوتا، یعنی قتل نبی کو شہید کرنے والا حق پر تو ہوا ہی نہیں کرتا۔ پھر یہاں بغیر حق سے مراد کیا ہے کہ کوئی سبب بھی نہیں تھا۔ ایک تو تن ان کے پاس بہانہ ہوتا، ان بدبختوں کے پاس بھی بہانہ نہیں تھا، بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ مثلا حضرت سیدنا یحییٰ، حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں پہ رب کریم کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو۔ حضرت سیدنا یحییٰ نے بادشاہ وقت کو مسئلہ بتایا تھا کہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، تو اس نے اس آپ کو شہید کرنا چاہا۔ کسی نے کہا کہ اس کا باپ زکریا تیری حق میں بد دعا کر دے گا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ یعنی اتنی سی باتوں پر نبیوں کو شہید کر دیا، معاذ اللہ تعالیٰ کہ مسئلہ کیوں بتایا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ وقولہم قلوبنا غلف، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف کی طے چڑھ چکی ہے، ہمارے دل تو ملفوف ہیں، یہ تو غلاف میں چھپے ہوئے ہیں، ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کتنے خبیث ہیں۔ چلو کوئی آدمی قصور کرے، قصور کر کے تھوڑا سا مان ہی لے، اتنا کہہ دے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کہنا نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی یوں سمجھو جتنی چاہو تم ہم پہ محنت کرو، ہمارے دلوں پر تو غلاف کی طے چڑھی ہوئی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں، وہ غلاف وہ کیا کہتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور وہ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے۔ ہاں فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑی تعداد میں۔ یعنی جن کو پروردگار عالم جل کریم نے اس مہر سے بچا لیا، گمراہی میں گرنے سے بچا لیا، وہ چند ایک ایمان لائیں گے، باقی سارے ایمان لے کے نہیں آئیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت ہے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے جنہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگا دیا۔ حضرت مریم پر کتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ، سورہ مریم میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، مختلف جگہ پر قرآن کریم میں سیدہ مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ مریم اور آل عمران میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت سیدنا جبریل امی حاضر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے کے چلے گئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ولادت بعثت کا آپ کا وقت قریب آیا تو سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس سے باہر نکل کر بیت اللحم یہودیہ، یعنی یہودی جس جگہ سلاٹر ہاؤس کہہ لیجئے، اپنے جانوروں کو شہر سے باہر ذبح کرتے تھے، وہاں تشریف لے جاؤ۔ سیدہ مریم وہاں تشریف لے گئیں، ایک کھجور کے تلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جنم دیا۔
رب ذوالجلال نے ان کے قدموں کے قریب پانی کا چشمہ پیدا فرما دیا، تازہ تر و تازہ کھجوریں رب کائنات نے کھجور سے نیچے گرا دیں، اور حضرت سیدہ مریم کے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ مریم کو مسلسل توانائی، مکمل توانائی میسر تھی۔ جس طرح ایک عورت کو کچھ تکلیف ہوتی ہے ولادت کے بعد، اس بیچاری کے لیے چلنا پھرنا دوبر ہوتا ہے، حضرت سیدہ مریم کو رب کائنات ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا تھا۔ حضرت مریم اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے جب قوم کے پاس سامنے تشریف لائیں تو قوم فطری تقاضا تھا کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ایک کنواری لڑکی اپنی گود میں بیٹا لے کے آئے اور دعویٰ کرے یہ میرا بیٹا ہے، تو پھر ایک قدرتی بات ہے کہ لوگوں میں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، لوگ طعنہ زنی کریں گے۔ اور پھر یہ خاندان کتنا اعلیٰ تھا، آل عمران، رب کریم نے ان کے نام کی قرآن پاک میں سورت نازل فرما دی، اور ان کی بیوی کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے منت مانی تھی حضرت مریم کی۔ رب کائنات نے ان کے لیے کتنے کچھ اہتمام فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم ڈوبنے سے بچ گیا تھا، جو انہوں نے حضرت مریم کی کفالت، کتنا اہتمام کیا تھا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، اور کس قدر نشانیاں ظاہر فرمائی تھی حضرت سیدہ مریم کے لیے۔ پھر ان کے کمرے کو اللہ تعالیٰ جل نے پھلوں سے بھر دیا۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہ یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، وہ پوچھا یہ کہاں سے آ گئے، عرض کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں۔ مسلسل نشانیاں جس عورت کے لیے وہ ظاہر ہوتی رہی تھی، جو خاندان بڑا پاکیزہ تھا، بڑی عزت والا تھا، اس خاندان کی لڑکی ایک بیٹا اپنی گود میں لے کے آئے تو پھر بہت بڑی بات ہو جاتی، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں نے طعنہ زنی شروع کر دی کہ تیرا خاندان ایسا تو نہیں تھا، تیرا باپ، تیری ماں، تیرے خالو زکریا وہ تو ایسے نہیں، تو یہ کیا کر کے آئی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا تھا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے نام پر میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ اس سے پوچھو جو میری گود میں ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ وہ غصہ میں آگے سے پوچھیں، جو جھولے میں ڈالنے کے لائق ہے، شاید وہ چند گھنٹے کے تھے یا کتنی ساعت کے، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ لے کے آگے کتنی دیر گزری تھی، کتنی دیر میں وہ آ گئی تھی اپنی قوم کے سامنے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی ماں کے جسم انور کی جانب، یعنی سینہ انور کی جانب چہرہ کیے تھے، انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ نے رخ انور کو گھمایا اور اپنی قوم کی طرف منہ کر کے مخاطب ہو کے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ نے منصب نبوت سے مجھے سرفراز فرمایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ چند گھنٹے کا بیٹا اتنی فصیح ترین انداز میں گفتگو کرے کہ جو قوم کے ایک ایک فرد کو سمجھ میں آ جائے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی نشانی، پہلے ان کی ماں کے لیے نشانیاں۔ حضرت سیدنا زکریا کا قلم نہ ڈوبنا، یہودی تھے حضرت زکریا پر ایمان لانے والے۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، سیدہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے بعد عیسائیت چلی ہے، اس سے پہلے یہودیت ہی تھی۔ آل عمران، حضرت عمران جو وہ بھی یہودی، حضرت زکریا بھی یہودی، حضرت یعنی مراد یہودی سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیلی، اولاد یعقوب علیہ السلام سے، وہ بھی ان کے نبی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تورات کے قاری، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تورات پڑھنے والے وہ یہودی تھے نا، انبیاء سارے کے سارے بنی اسرائیل جو تشریف لائے موسیٰ کلیم اللہ کے بعد، وہ ایک ہی مذہب تھا، یہودی مذہب جس کو کہتے ہیں، ایک ہی یہودی تو یہودا کی وجہ سے، بستی کی وجہ سے یہودی کہلوائے نا، جس طرح ہم فیصل آبادی کہلوائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح وہ بستی کی وجہ سے یہودی کہلوائے، مذہب تو ان کا وہی تھا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مذہب تھا، حضرت زکریا کا مذہب بھی وہی تھا، حضرت یحییٰ کا مذہب بھی وہی تھا۔ حضرت زکریا جس بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں، اور اس بیٹی کی پرورش کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء یہ تمنا کرتے کہ اس بیٹی کی پرورش ہم کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالو،
جس کا کرم تیرے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ وہ پہلے ہی دن سے جس کی عزت و عظمت کا اہتمام اللہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، پھر اس کا کمرہ لوگوں کو پتہ تھا کہ پھلوں سے بھر گیا، پھر یہ پتہ تھا کہ حضرت زکریا جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے پیغمبر ہیں، جن کا وہ اس وقت جن کی اطاعت و فرما بردار کرتے تھے، وہ اس بیٹی کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر اس بیٹی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، یعنی سیدنا زکریا کی بیٹی، یعنی میں نے بیٹی اس لیے کہا کہ ان بیٹی تو عمران کی تھی نا، حضرت عمران کی بیٹی تھی نا حضرت سیدنا مریم، حضرت زکریا خالو تھے، پرورش یہ کر رہے تھے۔ تو جب انہیں اتنی زیادہ عزت والی وہ لڑکی سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، تو جب ان کی گود میں بچے نے گواہی دی، تو جس کی پاک دامنی پہ پہلے بھی انگلی رکھی جا سکتی تھی، اب تو ہر اعتبار سے اس کی عظمت کا اظہار ہو گیا۔ پتہ چل گیا کتنی پاک پاک خاتون کہ جس کی عزت و عظمت کی گواہی چند گھنٹے کے بچے نے دے دی، تو پھر بھی نہ مانے۔ معاذ اللہ تعالیٰ بہتان لگا دی حضرت مریم پر، اور بہتان بھی عظیم لگا دیا، بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل اس کو عظیم فرما رہا ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی کہہ دیا یہ بچہ حلال زادہ نہیں ہے، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی۔ چلو کوئی ایک آدھ نشانی نہ ہوتی تو کہتے کہ ہمیں شک تھا، شبہ تھا، نبی نے خبر دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بتایا تھا، حضرت یحییٰ نے بتایا تھا، ٹھیک ہے نبی کو نہیں مانا، کسی نے الزام لگا دیا۔ وہ بچہ خود بول کے بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بچہ بتا رہا ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، جو چند گھنٹوں کا، چند ساعت کا بچہ ہے، فصیح زبان میں بلا رہا، یہ بیان کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا وہ کہنا، علی مریم، جو حضرت مریم کے لیے انہوں نے کہا، وہ کیا تھا؟ بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان تھا جو انہوں نے حضرت مریم پر لگا دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے نبی نے سیدہ مریم سے اس بہتان کو دور کیا ہے۔ یہودیوں نے اس قدر اس خبیث بہتان کا پروپیگنڈا کیا تھا کہ عیسائی بھی اس زمن میں آ گئے تھے، انہوں نے بھی حضرت سیدہ مریم پر الزام کو تسلیم کر لیا تھا۔ میرے نبی نے جب تشریف لائے تو پھر یہ کلیئر کیا کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے پاک باز ہیں، بلکہ مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، ہماری ماں ہیں سیدہ مریم، ہماری ماں ہیں کہ میرے نبی فرماتے قیامت کے دن جس محل کے اندر میں مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہوں گا، حضرت مریم بھی میری خدمت میں حاضر ہوں گی، اسی محل میں سیدہ مریم بھی ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، رب کائنات فرماتے ہیں اس بہتان عظیم کو جیسے ان پہ لعنت کی گئی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔